بنیاد پر اللہ کو ایک مانیں؟ یہ جو ہمارے بت ہیں، یہ جو ہمارے خدا ہیں، ان کو میں کیا کروں، کیا کریں ان کو ہم لوگ؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دلیلوں کے ذریعے کلیئر کیا کہ یہ جو بت تم نے بنا رکھے ہیں، جن کے سامنے تم جھکتے ہو، ان کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، اور عبادت خالق کی ہوگی، مخلوق کی نہیں ہوگی۔ یعنی عبادت پیدا کرنے والے کی ہوگی، جس چیز کو پیدا کیا گیا ہے اس چیز کی عبادت نہیں ہوگی۔ تو دلیل کی بنیاد پر جب یہ ہار گئے، دلیل جب ان سے نہیں بن پڑی، تو ان لوگوں نے طاقت کا استعمال شروع کیا اور حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو، یا تو آپ ہماری بات مانیں گے، او لنخرجنک یا شعیب، یا ورنہ اے شعیب ہم آپ کو اپنے گاؤں سے، اپنے محلے علاقے سے نکال باہر کریں گے، اپنے ملک سے نکال باہر کریں گے، یا پھر آپ ہمارے مذہب میں، او لتعودن فی ملتنا، یا پھر آپ ہمارے دھرم کے اندر، آپ ہمارے مذہب کے اندر واپس آ جائیے، جس طرح ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں آپ بھی پوجا شروع کر دیجیے۔ آج آپ اپنے ملک کے اندر نظر اٹھا کر دیکھیے، اور بہت سے اور دوسرے ملکوں میں بھی نظر اٹھا کر دیکھیے کہ طاقتور لوگ دلیلوں کی بنیاد پر جب اسلام کو جواب نہیں دے پاتے ہیں تو یہ طاقت کی بنیاد پر اسے دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے ملک میں آپ دیکھیے کہ ڈیبیٹوں کے اندر ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو بالکل انگوٹھا چھاپ ہوتا ہے، جو پڑھا لکھا ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر پڑھا لکھا ہوگا تو اسلام کی طرف سے وہ دلیلیں دے گا کہ سامنے والا لاجواب ہو جائے گا، سامنے والا بالکل خاموش ہو جائے گا، اس کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ہوگی، اس لیے کہ اسلام کے سامنے دلیلوں اور ترک کی بنیاد پر دنیا کا کوئی مذہب نہیں ٹک سکتا۔ جو آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی مسلمان کمزور پڑ رہا ہے، اور خاص طور سے ڈیبیٹ وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا ہے، یہ اسی کے پالتو ہیں جو وہاں بلائے جاتے ہیں چند روپیوں کے لیے، یہ اپنا ضمیر بیچ کر وہاں جاتے ہیں، وہ لوگ پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں بلاتے ہیں۔ اور اتفاق سے کبھی کوئی پڑھا لکھا اگر غلطی سے بلوا لیا گیا تو اسے بولنے کا موقع نہیں دیتے ہیں، اور دوبارہ تو اسے بلاتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ جو ٹی وی ڈیبیٹوں میں بیٹھتے ہیں، یہ اسلام کے اسکالر نہیں ہیں، جس کو میڈیا والے اسلام کا بڑا اسکالر بول کر لکھتے ہیں۔ ایسا کبھی مت سوچیے گا کہ یہ اسکالر ہے، جس کو میڈیا ایسے لکھ رہا ہو کہ یہ بہت بڑے اسکالر ہے، اس کے بعد میں بارے میں سمجھ جائیے کہ یہ انگوٹھا چھاپ ہے، اسلام کے بارے میں کچھ بھی آتا جاتا نہیں ہے اس کو۔ تو آج کے زمانے میں جس طریقے سے دلیلوں کی بنیاد پر اسلام کو نہیں دبایا جا سکتا، تو کچھ شرپسند لوگ طاقت کی بنیاد پر اسلام کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے کہ اس زمانے میں بھی حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے جب دلیلوں کی بنیاد پر ان کی بات نہیں چلی تو یہ کہنے لگے کہ اے شعیب اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم آپ کو اپنے شہر اور ملک سے نکال باہر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے تذکرہ کیا ہے کہ جب ہم کسی قوم کو اور کسی علاقے کے رہنے والے کو ہم جب ہدایت سے نوازنے کے لیے کسی نبی کو بھیجتے ہیں اور وہ نبی کی بات نہ مانے تو ہم 2-3 کام کرتے ہیں۔ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ اس گاؤں والوں پر فقر و فاقہ نازل کر دیتے ہیں، اس کے اوپر پریشانیاں نازل کر دیتے ہیں کہ شاید وہ ڈر کر اللہ اور اس کے نبی کی طرف واپس آ جائے۔ اگر وہ واپس آ گیا تو ٹھیک ہے، اگر واپس نہیں آیا تو پھر ہم اسے خوب خوشحال کر دیتے ہیں، خوب کھاؤ، خوب پیو، خوب مالداری سے نواز دیتے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ کیا معلوم وہ شکر کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے، لیکن شیطان پھر اسے پٹی پڑھاتا ہے اور وہ اس کے لیے بھی نہیں پلٹتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میرا عذاب آ جاتا ہے اور پھر میں اس کو ایسا پکڑتا ہوں کہ پوری دنیا والوں کے لیے وہ عبرت اور نصیحت ہو جاتا ہے۔ اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا عَلَيْهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، کہ ہم کسی بھی قوم کو، کسی بھی علاقے کے لوگوں کو جب ہم پکڑتے ہیں تو اس سے پہلے کیا کرتے ہیں، اس کے پاس رسول بھیجتے ہیں اور اس کو ہم 2 طریقے سے آزماتے ہیں، تنگی دے کر بھی آزماتے ہیں اور اس کو فراخی دے کر بھی آزماتے ہیں۔ اگر وہ مان لیا تو ٹھیک ہے، نہیں مانا تو ہمارے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ماننے کو تیار نہیں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زلزلہ ان پر بھیج دیا گیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ایک قوم چونکہ تباہ کی گئی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بڑی قوم کا تذکرہ کیا ہے اور بہت تفصیلی تذکرہ کیا ہے، اور وہ بڑی قوم کے اندر ہمارے لیے اتنی بڑی نشانیاں ہیں آج کے زمانے کے لیے جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور تفصیلی تذکرہ کیا ہے. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون، کہ اس کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون کے پاس بھیجا. جب یہ گئے تو جانے کے بعد فرعون نے اس سے پوچھا تو کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے، کیا نشانیاں ہیں؟ تو چونکہ وہ زمانہ جادو کا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی، انہوں نے لاٹھی کو زمین پہ چھوڑ دی اور کہا کہ یہ نشانی ہے. وہ لاٹھی بڑا سازدہ بن کر پورے میں پھرنے لگا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور نشانی ملی تھی معجزے کے طور پر، کہ ان کے ہاتھ میں روشنی نکلتی تھی. یوں بغل میں ایسا دباتے تھے اور جب باہر نکالتے تھے تو یہاں سے تیز روشنی نکلتی تھی، اور پھر جب اسے بند کرنا ہوتا تھا تو پھر اس کو یہاں دبا لیتے تھے، پھر نکالتے تھے تو وہ روشنی بند ہو جاتی تھی. یہ دنیا کا پہلا آٹومیٹک ٹارچ تھا. آج مشینیں ٹارچ بناتی ہیں، انسان مشین بناتا ہے، یہ ٹارچ کا کام کرتا ہے، لائٹ کا کام کرتی ہے چیزیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آٹومیٹک سب سے پہلا ٹارچ عطا فرمایا تھا. یہ دنیا میں سب سے پہلا ٹارچ تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو جادو ہے، یہ معجزہ نہیں ہے. اور وہاں پر جو اس کے درباری بیٹھے ہوئے تھے، جو اس کے منسٹر بیٹھے ہوئے تھے، ان منسٹروں سے فرعون کہنے لگا کہ یہ جو ہے یہ تم لوگوں کو تمہارے ملک سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، تمہارے ملک سے تم کو بے دخل کرنا چاہتا ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے ملک پر قبضہ کر لیں. کس سے ڈرا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم. کون سی؟ بنی اسرائیل، جو فرعونیوں کی غلام ہیں. ان غلاموں سے ڈرا رہا ہے. کس کو ڈرا رہا ہے؟ اپنی قوم کو، جو میجورٹی میں ہے، جو بڑی تعداد میں ہے اور جس کے پاس حکومت ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس طاقت ہے. ان لوگوں کو ڈرا رہا ہے. ڈرا کون رہا ہے؟ جو خود بادشاہ ہے، جو خود رول کر رہا ہے، وہ ڈرا رہا ہے ان کو جو اس کے ساتھ ہے. کس سے ڈرا رہا ہے؟ اس کمزور اور غلام سے جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. ہزاروں سال پہلے کی بات ہے. میں کہوں گا کہ اس ہزاروں سال پہلے کو کاپی کیجئے اور اپنی زندگی پر لا کر پیسٹ کیجئے، بلکہ اپنے ملک پہ لا کر پیسٹ کیجئے کہ یہاں مسلمان ایک طرح سے مینورٹی میں ہیں، قلیل تعداد میں ہیں ایک خاص قوم کے مقابلے میں. حالانکہ انڈیا میں مسلمانوں کی جتنی بڑی تعداد ہے، میں اس کو مینورٹی نہیں سمجھتا یا اقلیت نہیں ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے. لیکن ایک خاص قوم کے مقابلے میں، برادران وطن کے مقابلے میں مسلمان مینورٹی میں ہیں اور وہ میجورٹی میں ہے. اور حکومت کس کی ہے ملک میں؟ اسی کی ہے. میجورٹی والے کی حکومت ہے، پوری طاقت اس کے پاس ہے، فائنینشیل سپورٹ اس کے پاس ہے، افرادی عددی طاقت اس کے پاس ہے، تعداد اس کی زیادہ ہے. اور اس کے حکومت کرنے والے اپنے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ ہمارا دھرم خطرے میں ہے. اپنے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ یہ مسلمان یہاں اسلامی حکومت قائم کر دے گا، اس لیے مسلمانوں کو دبا کر رکھو. دیکھیے ہزاروں سال پہلے فرعون نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے لوگوں کو جو میجورٹی میں تھے، جو طاقت میں تھے، اس کو ڈرایا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے کمزور لوگ ہیں، غلام لوگ ہیں، جن کے پاس ٹھیک سے کھانے کا نہیں ہے، جن کے پاس رہنے کی صحیح جگہ نہیں ہے، جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، یہ لوگ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں گے اور اپنی اسلامی حکومت قائم کر لیں گے. اور ڈرایا تھا کس نے؟ وہ جو رول کر رہا ہے، جس کے پاس طاقت ہے، فوج ہے، وہ ڈرا رہا ہے. آج سیم ٹو سیم ڈٹو کاپی ہو رہی ہے بالکل، کہ آج کا حکومت کرنے والا، آج کی رولنگ پارٹی، آج رول کرنے والے لوگ اپنے میجورٹی کو مسلمانوں سے ڈرا رہے ہیں کہ یہ یہاں اسلامی حکومت قائم کر دیں گے اور تمہارا دھرم خطرے میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس کے پاس بھیجا اور فرعون نے جب کہا کہ نہیں یہ تو جادو ہے، ہم تمہارے جادو کا مقابلہ کریں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے بھی مقابلہ کر لو، کیا کرنا ہے. تو اس نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جتنے بڑے بڑے جادوگر ہوں وہ سب ہمارے پاس آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے اس جادو کے بارے میں، لفظ عظیم استعمال کیا ہے کہ ان کے جو جادو تھے، ان کی جو جادو تھی وہ بڑی عظیم تھی، بڑی ہائی فائی جادو تھی. پورے علاقے میں، پورے شہروں ملکوں کے اندر یہ جادو کے امام سمجھے جاتے تھے. تو وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد فرعون سے ان لوگوں نے بات کی، کہا کہ ہر حال میں ہم ہی جیتیں گے،
ہارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس پورے علاقے ہی نہیں بلکہ آس پاس کے علاقے میں بھی جہاں تک لوگ پہنچ سکتے ہیں ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے، ہماری ٹکر کا کوئی نہیں ہے، ہم استاذ ہیں اس کے۔ تو ایک دن متعین کر لیا گیا، سارے لوگ جمع ہوئے، ان کے عید کا دن تھا، وہ سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ وہ جادوگر بھی اپنے ہاتھوں میں رسیاں لے کر اور لکڑیاں لے کر آئے۔ آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جادوگروں نے کہا کہ اچھا پہلے آپ شروع کریں گے یا ہم شروع کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی پہلے تم ہی لوگ کر لو۔ تو ان لوگوں نے اپنی رسیاں اور اپنے ڈنڈے میدان میں ڈال دیا، اور ڈالتے ہی یہ پورا کا پورا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ لوگ چیخنے پکارنے لگے، لوگ گھبراہٹ سے ادھر ادھر پیچھے ہٹنے لگے، بھاگنے لگے، اور پورا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ ایک لمحے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ڈر آیا، کیا ہے اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ انسانی فطرت ہے، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ انسان کی فطرت نہیں بدل سکتی۔ اللہ نے جن کو نبی بنایا ہے وہ بھی چونکہ انسانی فطرت لے کر پیدا ہوئے ہیں، نیچرلٹی ہے ان کے اندر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمحے کے لیے ذرا گھبرا گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، تم ڈالو گے، اللہ نے چاہا تو تم ہی غالب رہو گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی وہ لاٹھی ڈالا تو وہ بڑا سا اژدھا ہو گیا۔ قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو 3 ناموں سے پکارا ہے، ثعبان، حیۃ اور جان۔ ان تینوں کا الگ الگ مطلب ہوتا ہے عربی میں۔ ایک کا مطلب ہوتا ہے وہ چھوٹا سانپ جو بہت تیزی کے ساتھ حرکت کرتا ہے، ایک کا مطلب ہوتا ہے حیۃ کا مطلب ہوتا ہے بہت زہریلا سانپ، اور ایک کا مطلب ہوتا ہے ثعبان کا مطلب کہ بہت بڑا ہو، موٹا تازہ ہو، اژدہے کے جیسا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی ڈالتے تھے تو اس وقت جو وہ سانپ بنتا تھا اس کے اندر تینوں خوبی ہوتی تھی، زہریلا بھی ہوتا تھا، اور بہت موٹا اور اژدہے کے جیسا بھی بنتا تھا، اور اژدہا بہت تیزی کے ساتھ حرکت نہیں کرتا مگر یہ بہت تیزی کے ساتھ موو کرتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی ڈالا تو وہ بڑا سا اژدہا بنا، اور بہت تیزی کے ساتھ موو کر کے پورے میدان میں جتنے بھی جادوگروں نے سانپ بنایا تھا سب کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر حیران ہو گئے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ جادو میں اور معجزے میں فرق کیا ہے، اسے سمجھ لیجئے۔ جادو میں کسی چیز کو فیل کرایا جاتا ہے، اس کی نیچرلٹی نہیں بدلتی، حقیقت میں وہ چیز وہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، جادو میں کسی چیز کو فیل کرایا جاتا ہے یا نظر کا دھوکہ دیا جاتا ہے، لیکن جادو سے کسی بھی چیز کی نیچرلٹی نہیں بدلتی، اس کی حقیقت نہیں بدلتی، وہ ویسے ہی رہتی۔ جیسے بہت سے باواؤں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ مٹی لے کر اس کو سونا بنا دیتا ہے، اور وہ بناتا سونا ہے، اور اس سونا بنانے کے بعد پھر آپ سے 50 روپیہ مانگتا ہے کہ میں نے تمہیں کلا دکھایا، 50 روپیہ دو۔ اب اگر وہ سونا بنا ہی رہا ہے تو آپ سے 50 روپیہ کیوں مانگ رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ آپ کو فیل کرا رہا ہے کہ سونا ہے، حقیقت میں وہ سونا نہیں ہے۔ جبکہ معجزے میں اور کرامت میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس سے چیزوں کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ مثلاً کسی جادوگر نے کسی مٹی کا ڈھلا اٹھا کر اگر آپ کو دیا کہ دیکھو یہ سونا ہے، اور آپ کو دیکھنے میں سونا لگ رہا ہے تو آپ کو فیل ہو رہا ہے سونا، حقیقت میں وہ سونا نہیں ہے، کیونکہ جادو سے مٹی کو سونا بنایا نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر نبی کسی کو اٹھا کر ایک ڈھلا دے مٹی کا اور وہ کہے کہ یہ سونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معجزے کے طور پر اس کو سونا دکھا دے، تو وہ حقیقت میں سونا ہو جائے گا، حقیقت میں اس کی نیچرلٹی بدل جائے گی۔ جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو نبی اس وقت مانیں گے جب یہ پہاڑ پھٹے اور اس میں سے اونٹنی آ کر بچہ دے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اور پہاڑ پھٹا تھا اور اس میں سے اونٹنی نے آ کر بچہ بھی دیا تھا، اور وہ اونٹنی بہت دنوں تک زندہ بھی رہی۔ تو یہ بات ہے کہ جادو کے اندر، جادو سے چیزوں کی حقیقت نہیں بدلتی، فیل کرایا جاتا ہے ویسا۔ تو اب اگر ایک جادوگر ہے، دوسرا جادوگر ہے، تو پہلا جادوگر دوسرے جادوگر کی اس چیز کو فیل کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت میں سانپ نہیں، یہ تو حقیقت میں رسی ہے، یہ حقیقت میں سانپ نہیں، یہ تو حقیقت میں لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے۔ تو ایک جادوگر کو دوسرے جادوگر کی چیز حقیقت جو تھی وہی نظر آ رہی تھی۔ لوگوں کو ایسا فیل ہو رہا تھا کہ یہ پورے میدان میں سانپ پھر رہے ہیں،
مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈالا تو ان جادوگروں کو بھی دکھا کہ یہ حقیقی سانپ ہے، یہ ریئل میں سانپ ہے۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا کہ یہ کیا تم نے جو ڈالا ہے، پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سانپ ہے، لیکن ہمیں تو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ سانپ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے جو ڈالا ہے پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سانپ ہے، مگر تم جان رہے ہو کہ یہ سانپ نہیں ہے۔ یہ جو جادوگر جتنے لوگ تھے یہ سب آپس میں خسر پھسر کرنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم لوگ اس کے استاذ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں آپس میں کہ ایک دوسرے کی چیزیں ویسے ہی ہے، دنیا والوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سانپ ہے اور بچھو ہے، مگر حقیقت تو وہی ہے، لکڑی ہے اور رسی ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ڈالا یہ جادو تو نہیں، اس لیے کہ یہ ہمیں بھی اژدہا نظر آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے چونکہ حق ان پر واضح ہو گیا تھا تو سب سے پہلے ان جادوگروں نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ فرعون بڑا غضبناک ہوا کہ یہ کیا، تم میرے کہنے سے پہلے ایمان لے آئے، ایسا لگتا ہے تمہارا استاذ ہے، تم لوگوں نے ساز باز کر رکھی ہے، میں تمہیں قتل کر دوں گا، سولی دے دوں گا۔ کہا اب تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہم نے وہ چیز دیکھ لی ہے جو کسی نے نہیں دیکھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ اس واقعے میں کئی ساری نصیحتیں ہیں۔ ایک نصیحت تو یہ ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو چاہے کتنا بھی بڑا ظالم ہو اور کتنا ہی بڑا طاقتور ہو، اسے ایک دن نہ ایک دن شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا، اسے رسوا ہونا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے پہلے رول کرنے والے لوگ اپنے لوگوں کو، دوسروں کو، کمزور لوگوں سے ڈراتے تھے، آج کے بھی رول کرنے والے لوگ اپنے میجورٹی کو مینورٹی سے ڈرا رہے ہیں، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہرحال غالب کیا، ان لوگوں کو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد سے نوازا، جن کی تعداد کم تھی، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور جو رول کر رہا تھا، جو ظلم کر رہا تھا، اللہ نے اسے تباہ کر دیا۔ فرعون غرق ہو گیا۔ ہم سب کو انتظار کرنا چاہیے کہ کل کا فرعون جس طریقے سے مینورٹیز سے میجورٹی کو ڈراتے ڈراتے غرق ہو گیا تھا، ایسے ہی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج کا فرعون بھی مینورٹی سے میجورٹی کو ڈراتے ڈراتے تباہ ہو جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ ماننے کی وجہ سے فرعون پر کچھ عذاب کا ذکر کیا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِيَ وَالدَّمَ آیات مفصلات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان لوگوں نے نہیں مانا تو ہم نے ان کے اوپر کچھ عذاب نازل کیا۔ اس میں سے ایک عذاب طوفان کا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا سخت قسم کا طوفان ان کے اوپر لاگو کر دیا، ان پر نافذ کر دیا، اس پر طوفان بھیج دیا۔ جب یہ لوگ پریشان ہو گئے، اس سے کئی دن تک مسلسل جب پریشان ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروایا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پریشانی دور کر دے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ نبی تھے، دل میں ایک لالچ تھی کہ یہ حق مان لیں گے تو جہنم سے بچ جائیں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان ختم کر دیا۔ جیسے ہی طوفان ختم ہوا یہ پھر اپنی جگہ پر آ گئے، جیسا کرتے تھے ویسا کرنے لگے۔ تھوڑے دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹڈی کا عذاب بھیجا ان کے اوپر کہ پورا علاقہ ٹڈی سے بھر گیا، سارا کا سارا گھر ٹڈی سے بھر گیا۔ جیب میں ہاتھ ڈالے وہاں سے ٹڈی نکل رہے، بستر پر جائے وہاں ٹڈی بھرا ہوا ہے، پاخانہ پیشاب کو جائے وہاں ٹڈی بھرا ہوا ہے، کھانے کے لیے ہاتھ ڈالے کھانے سے ٹڈی نکل رہی ہے۔ پریشان ہو گئے یہ لوگ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر پریشان ہو کر آئے اور کہا کہ اے موسیٰ دعا کر دو تاکہ اللہ اس کو ختم کر دے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی اور پھر وہ ختم ہو گئے۔ جیسے ہی ختم ہوا وہ پھر اپنی سرکشی پہ آ گئے، پھر اپنی بدماشی پر آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا عذاب بھیجا، جوؤں کا، سروں میں جو جوں ہوتی ہے، جوؤں کا عذاب بھیجا۔ اب اس جوئی کا عذاب ایسا تھا کہ پورا بستر جوؤں سے بھرا ہوا ہے، چپل پہن رہے تو جوتے میں جو بھرے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے تو اس میں سے جو نکل رہے، پانی پینا چاہ رہے اس میں جو پڑا ہوا ہے، کوئی بھی چیز باقی نہیں ہے جہاں جو بھری ہوئی نہ ہو۔ پریشان جب ہو گئے 2-4 دن میں تو پھر یہ پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ دعا کر دیجئے تاکہ یہ پریشانی دور ہو جائے، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرما دی اور وہ پھر پلٹ کر اپنی روش پر آ گئے، پھر وہ نافرمانی پر، پھر وہ ہر دھرمی پر آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اگلا عذاب بھیجا۔
وہ اگلا عذاب کیا تھا؟ مینڈک کا عذاب تھا۔ 5 عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے، مینڈک کا عذاب تھا۔ اور مینڈک کی بھی صورتحال ایسی ہی تھی کہ ہر چیز سے مینڈک نکل رہا ہے، کھانا کھانا چاہا، جیسے ہی کھانا لے کر بیٹھے تو اس میں سے مینڈک نکل رہا ہے، ایک ہی نہیں کثیر تعداد میں مینڈک نکل رہا ہے۔ ایسے ہی بندہ نہانے کے لیے جا رہا تو پانی کے اندر مینڈک اچھل رہا ہے، پانی ایسا ڈالنا چاہ رہا تو اس کے جسم کے اوپر مینڈک گر رہا ہے، لیٹرنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے تو وہاں مینڈک اچھل کود کر رہا ہے، کوئی ایسی جگہ باقی نہیں ہے، سونا چاہ رہا ہے تو پورا بستر مینڈکوں سے بھر جا رہا ہے، جسم پر مینڈک بیٹھ جا رہا ہے، سروں پہ مینڈک بیٹھ جا رہا ہے، پریشان ہو گئے بالکل۔ اور ایک دو نہیں، کثیر تعداد میں، جیسے کسی زخم پہ بہت ساری مکھیاں بیٹھی ہوئی ہو، اس طریقے سے پریشان ہو کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ دعا کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ پریشانی دور کر دے۔ انہوں نے پھر دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے پھر وہ پریشانی دور کر دی، لیکن وہ پھر ہٹ دھرمی پہ اتر آئے، پھر نافرمانی پہ اتر آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر خون کا عذاب بھیجا، ہر چیز میں خون، پانی میں، کھانے میں، بستر میں، دوسری چیزوں میں، اوڑھنے میں، بچھانے میں، نہانے میں، پخانہ پیشاب میں، ہر جگہ سے خون۔ پھر پریشان ہو کر کہنے لگے موسیٰ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور کر دی۔ جیسے وہ پریشانی دور ہوئی وہ پھر سے اسی پر آ گئے، پھر سے نافرمانیوں پر اتاولے ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب آیا کہ یہ سارے کے سارے پانی میں ڈبو دیے گئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب نجات دے دی اور فرعون کو ڈبو دیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا اس کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش تھی اور ان کی قوم نے بھی کہا کہ اے موسیٰ جب اللہ نے ہمیں نجات دے ہی دیا ہے تو کیوں نہیں ہمارے لیے کوئی ایک ایسی کتاب ہوتی جس کتاب کو دیکھ کر ہم اس پر عمل کرتے، ہم اس کے ذریعے اللہ کی عبادت کرتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بات رکھی، دعا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ آؤ طور پر آؤ، ہم تمہیں لا آف لائف دیں گے، کتاب دیں گے ہم تمہیں، آؤ۔ تو 30 دن کا روزہ رکھ کر آنے کے لیے کہا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو چونکہ شوق تھا وہ پہلے ہی چلے گئے اور اپنے بھائی حضرت ہارون کو کہا کہ قوم کو پیچھے سے لے کر آؤ۔ یہ لے کر جا رہے تھے کہ ان کی قوم ایک الگ آزمائش میں مبتلا ہو گئی، اور آزمائش میں ایسی مبتلا ہوئی کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا سامری، قرآن نے اسے سامری کہا ہے، اس کا نام بھی موسیٰ تھا، اور اس کی ماں نے بھی اس کو پھینک دیا تھا جب وہ پیدا ہوا تھا، تو وہ بھی ایک دریا کے کنارے جا کر لگ گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس کی پرورش کی تھی۔ تو جب وہ تھوڑا عقل والا ہوا اور حضرت جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے تو کبھی کبھی انسانی شکل میں گھوڑے پر سوار ہو کر آتے تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام کا گھوڑا جس مٹی پر پیر رکھتا تھا، یعنی ریتیلے مٹی پر، بالو والے مٹی پر، دریا کے کنارے، تو پیر رکھتا تھا، جیسے پیر اٹھاتا تھا دوسری جگہ رکھنے کے لیے تو اسی وقت اس مٹی سے گھاس اگ جاتا تھا، وہاں پہ ہریالی آ جاتی تھی۔ تو چونکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی پرورش کی تھی تو یہ ذہین تو ہوگا ہی ہوگا، بندہ جس ماحول میں پرورش پاتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے اس کے اوپر، تو اس نے سمجھا کہ شاید اس مٹی کے اندر زندگی کے آثار ہیں، زندگی کی طاقت ہے، تو وہ مٹی اٹھا کر رکھ لیا بچپن میں۔ اب وہ جب مٹی اٹھا کر رکھ لیا، اب جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے طور پر، ان کی قوم پیچھے تھی، تو اس کو شیطان نے ایک پٹی پڑھائی اور کہا کہ تمہارے پاس جو سونے چاندی ہیں بنی اسرائیلیوں، سب لاؤ، تمہارے لیے ہمیں خدا بنا دیتے ہیں، تم اس کی عبادت کرو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو منع کیا اور انکار کیا، اور بہت سارے لوگ اس کی بات میں آ گئے۔ ان لوگوں کے پاس جتنے سونے چاندی تھے وہ سب جمع کر کے دیا، اس نے سب کو پگھلا کر ایک بچھڑا بنایا، سونے اور چاندی کا ایک بچھڑا بنایا، بچھڑا جیسا، اور اس کو جب رکھا جاتا تھا تو قرآن کریم نے کہا ہے جسد لہ خوار، اس میں بچھڑے جیسی آواز نکلتی تھی، اوئے اوئے کی آواز نکلتی تھی۔ تو اس نے ساری قوم سے کہا کہ دیکھو یہ ہے تمہارا خدا، اس کی عبادت کرو۔ بہت سارے لوگوں نے تو انکار کیا جو حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف تھے، اور بہت سارے لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو بڑے ناراض ہوئے، اپنے بھائی پر بھی غصہ ہوئے، اور پھر سامری کو ایک سزا دی۔ وہ سزا کیا دی کہ ان تقول لا مساس، تو آبادی سے باہر نکل، تجھے نکال باہر کیا جاتا ہے، تمہارا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، تم سوسائٹی میں رہ نہیں سکتے، نکلو یہاں سے۔ اب آج سے تمہارے لیے یہ سزا ہے کہ پوری زندگی جب بھی اگر کوئی آدمی تم سے ٹچ ہو جائے گا تو تم فوراً بیمار ہو جاؤ گے، فوراً بخار چڑھ جائے گا تمہیں،
تو یہ گاؤں میں آبادیوں میں نہیں رہتا تھا، اور اتفاق سے جنگل میں بھی اگر یہ رہ رہا ہو، کوئی آدمی قریب آ جاتا تھا تو یہ کہتا تھا لا مساس لا مساس، مجھے مت چھوؤ مجھے مت چھوؤ، اس لیے کہ چھوتے ہی اس کو شدید بخار چڑھ جاتا تھا، اس کی شدید طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ اس واقعے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ قوم جب عبادت کرنے میں مبتلا ہو گئی بچھڑے کی، تو حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور نبی ہیں، وہ اسی میں موجود تھے۔ انہوں نے باتوں سے روکنا چاہا، لیکن جب قوم نہیں مانی تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور کہا بھائی سے کہ تم نے میری قوم کو کیوں نہیں روکا، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ جواب عوام کے لیے بھی ہے اور علماء کے لیے بھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اس لیے ایسا نہیں کیا کہ قوم میں آپس میں اختلاف ہو جاتا، جو لوگ عبادت کر رہے ہیں بتوں کی، اس بشرے کی، اور جو لوگ عبادت نہیں کر رہے ہیں، ان دونوں میں آپس میں جنگ ہو جاتی، آپس میں یہ لڑ پڑتے، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر قوم آپس میں لڑ جانے والی ہو، ایک ہی قوم آپس میں لڑ جانے والی ہو، تو بہت ساری چیزوں کو بولا نہیں جاتا، اسے جوڑ کر رکھنے کی کوشش کی جاتی۔ آج کے وقت میں مسلکی لڑائی میں، فرقے کھیلنے میں بہت سارے سینکڑوں مولوی طبقہ، سینکڑوں علماء طبقہ لگا ہوا ہے، جو ذرا سی استحباب کی بات پر، مکروہ کی بات پر، ذرا سی بات پکڑ کے قوم کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر رکھا ان لوگوں نے۔ نتیجہ یہ ہے کہ قوم مسلم بکھری پڑی ہے، اور ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو استحباب کی بنیاد پر یا مکروہ کی بنیاد پر یا اس طرح کی مختصر چھوٹی مائنر چیزوں کی بنیاد پر یہ قوم کو حصوں میں بانٹ رہے ہیں، انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہہ کر پوری امت کو مضبوطی کے ساتھ دین پر جمنے کے لیے کہا ہے، ایک ہونے کے لیے کہا ہے۔ تو ایک ہونا یہ واجب ہے، فرض ہے، اور جن بنیاد پر لڑا کر ان کو الگ کیا جا رہا ہے یہ مستحب ہے، تو کیا مستحب کو برتنے کے لیے فرض کو چھوڑ دیا جائے گا؟ اور جس نے قوم کو بانٹنے کی کوشش کی، سامری، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کیا متعین کیا کہ اس کا بائیکاٹ کر کے اس کو جنگل میں بھیج دیا جائے۔ اس لیے عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی مولوی، اگر کوئی آدمی اسے ٹکڑوں میں بانٹنا چاہے، آپس میں فرقہ پرستی پیدا کرنا چاہے، تو عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے آدمی کو جو عوام میں فتنہ فساد کرنا چاہتا ہو، عوام میں مسلکی بنیاد پر، فرقہ پرستی کی بنیاد پر لڑانا اور اس کو قوم کو توڑ دینا چاہتا ہو، اس کو آبادی سے باہر بائیکاٹ کر کے جنگل میں نکال دینا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو یہودی تھی، جب ان کے ساتھ آگے بڑھی تو ان کو، چونکہ یہ 12 قبیلے تھے یہ لوگ، تو ان کو پانی کی جب ضرورت پڑی تو یہ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہاں لے کے تو آ گئے آپ، ہمیں اب پانی بتائیے۔ تو پانی پینے کی کوئی جگہ نہیں تھی کیونکہ بالکل کھلے ہوئے میدان میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ان اضرب بعصاک الحجر، اپنی جو لاٹھی ہے اس کو پتھر پہ مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو پتھر پر مارا، پتھر پھٹا اور اس میں سے 12 چشمے جاری ہوئے۔ ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ بتا دیا گیا کہ یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص ہے بلعم بن باعورا، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بلعم بن باعورا اس زمانے کا بڑا عابد و زاہد، بڑا نیک آدمی تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ قوم جبارین سے جا کر جہاد کریں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کے لیے تیار ہوئے تو قوم جبارین کے لوگ بلعم بن باعورا کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف آپ بد دعا کیجیے تاکہ وہ ہلاک ہو جائے، آ نہ سکے، کیونکہ آپ بہت نیک ہیں اور مستجاب الدعوات ہے، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، تو آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ بلعم بن باعورا نے کہا کہ نہیں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ نبی ہیں، تو نبی کے خلاف بد دعا نہیں کی جا سکتی۔ مگر قوم کے لوگوں نے بار بار اصرار کیا، لیکن پھر وہ ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ تو قوم کے لوگوں نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا، بہت سارا مال و دولت جمع کر کے لا کے بلعم کی خدمت میں پیش کیا، کہا کہ اب بد دعا کریے، تو وہ راضی ہو گیا۔
تو جیسے ہی اس نے بد دعا شروع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب آیا، اور وہ عذاب کیا تھا کہ اس نے جو بد دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم کے لیے کہنی تھی تو اس کی زبان پر سے اس کا کنٹرول ختم ہو گیا، اور اس کی زبان سے وہ باتیں نکلنے لگی جو وہ اس کے قوم کے لیے بد دعا تھی۔ یعنی جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہنا چاہتا تھا کہ ہلاک ہو جائے، تو وہی جملہ نکلنے لگا کہ قوم جبارین ہلاک ہو جائے۔ قوم جبارین کے لیے کہنا چاہتا تھا کہ وہ جیت جائیں، اس کی فتح ہو جائے، تو یہ جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نکلنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فتح عطا فرمائے اور وہ جیت جائیں۔ یعنی اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دی اس نے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کر دی، اور یہ آٹومیٹک ہوا، اس کی زبان پر اس کا کنٹرول باقی نہ رہا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا عذاب ایسا آیا کہ زبانیں لٹک کر اس کی باہر آ گئی، کیونکہ نبی کے خلاف وہ بد دعا کرنے چلا تھا۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ حق کے خلاف اگر کوئی بندہ مد مقابل ٹھہرتا ہے تو وہ اگر نیک اور پرہیزگار ہو تب بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچتا۔ اس لیے جب کبھی کسی بھی معاملے میں معلوم ہو جائے کہ سچ بات یہ ہے اور حق بات یہ ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ سوچ کر انسان کو نہیں اکڑنا چاہیے کہ میں جھک جاؤں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ میں چھوٹا ہوں۔ نہیں، اس وقت بہت نرمی اور آسانی کے ساتھ اس حق کو مان لینا چاہیے۔ حق کے مقابلے میں نیک آدمی بھی اگر کھڑا ہوگا تو تباہ ہو جائے گا۔ آگے غزوہ بدر کا خاص تذکرہ ہے جو بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اسلام کی پہلی جنگ کا تذکرہ آیا ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ کافروں کی 2 جماعت میں سے ایک جماعت ہم آپ کے حوالے ضرور کریں گے۔ اور پھر جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر کے بارے میں آپ تفصیل جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کس ترتیب سے لگایا اور اللہ تعالیٰ کی مدد کس طریقے سے آئی، اس کی تفصیل میں نہیں رکھوں گا، صرف ایک بات بتاؤں گا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب ہونے کے 5 اصول بتائے تھے، 5 رول بتائے تھے۔ اس وقت جو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی اس کے اندر 5 رول بتائے گئے تھے۔ اس میں سے سب سے پہلا رول یہ تھا کہ جب باطل مد مقابل ہو تو صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس کے سامنے ٹھہرنا، لڑنے کی بھی ضرورت پڑے تو باطل کے مقابلے میں طاقت کے ساتھ لڑنا، پیٹھ نہیں پھیرنا۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا اصول، سب سے پہلا رول اور قاعدہ کہ باطل کو کبھی پیٹھ نہیں دکھانا، باطل کے سامنے سینہ سپر رہنا، چاہے وہ طاقت میں زیادہ ہو، تعداد میں زیادہ ہو، ٹیکنالوجی میں زیادہ ہو، جو کچھ میں بھی زیادہ ہو۔ دوسری چیز کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے رہنا۔ یہ نہیں سمجھنا کہ ہمارے پاس اگر طاقت جمع ہو گئی ہے تو ہم جیت جائیں گے۔ جنگ احزاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعداد بڑی تھی، مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آ گیا تھا کہ ہر بار ہم کم رہتے تھے تو جیت جاتے تھے، اس مرتبہ تو ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم تو جیت ہی جائیں گے۔ تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے، مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ لوگوں کو پیچھے واپس بلایا اور لوگوں سے کہا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ تمہارے دل میں جو خیال آیا تھا غلط، اس کی بنیاد پر تمہارے قدم اکھڑ گئے۔ تو ہمارے پاس چاہے تعداد کم ہو یا زیادہ ہو، ہمیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہنی اور اللہ کی دعوت کو قبول کرنا ہے، جو تیسرا اصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، اس نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اس دین کو مکمل طریقے سے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اور چوتھا رول یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ اللہ اس کے رسول نے جو حکم دے دیا سو دے دیا، اسے ویسے ہی کر گزرنا ہے، ڈن۔ جیسے جنگ احد میں ذرا سے حکم میں کوتاہی ہو گئی تھی کہ ان 50 لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے انہیں منع کیا گیا تھا کہ نیچے مت آئیے گا آپ، لیکن ایک اجتہادی غلطی ہو گئی، انہوں نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنا۔ اور 5واں اصول ہے جو پوری زندگی کے لیے ہے کہ تقوی اختیار کرنا۔ جنگ میں بھی لڑتے ہوئے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ لوگ ہمیں بہادر کہیں گے، میں 20 جنوں کو مار دوں گا تو، اور میں کمانڈر ہوں، میں جیت گیا تو لوگ مجھے میڈل پہنائیں گے، یہ نہیں سمجھنا، بلکہ پوری زندگی میں چھوٹا کام کر رہے ہو یا بڑا کام کر رہے ہو، اس کا کریڈٹ خود لینے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھیر دو۔ اللہ اس کی وجہ سے تمہیں عزت دے گا، مگر اس کا کریڈٹ خود نہ لو، اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرو کہ یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی بڑائی ہے، جو کچھ بھی ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ جو کچھ بھی اچھا کام کیا گیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی شامل ہے، اسی کی مرضی سے یہ بات ہوئی ہے، ورنہ ہم تو کرنے کے لائق نہ تھے۔
تو یہ 5 اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں کامیاب ہونے کے بتائے ہیں. صرف جنگ ہی میں کامیاب نہیں بلکہ زندگی میں کامیاب ہونے کے یہ 5 اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ باطل کے مقابلے میں منہ نہیں پھیرنا بلکہ آمنے سامنے ٹھہرنا، جگر کے ساتھ ٹھہرنا. دوسری یہ کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا. تیسرے یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرنا، یعنی اللہ نے جو دین دیا ہے اس کو ویسے ہی ایکسیپٹ کرنا. اور چوتھے یہ کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کرنا. اور پانچویں یہ کہ پوری زندگی میں تقوی اختیار کر لینا. تم جنگوں میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، دشمنوں کے سامنے بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اور اپنی نجی لائف میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. Subscribe to Shakir Abidi Official.